السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ پی ایس ایل کی 2 ٹیمز بکی، بڑے اچھے ریٹ پہ بکی، 1.75 بلین، ایک 1.85 بلین، زبردست پیسے تھے۔ انٹرسٹنگلی ایک جو ٹیم خریدی وہ ایک پاکستانی نژاد آسٹریلین شہری، پاکستانی وہاں پہ بیسڈ ہیں، دوسری امریکہ بیسڈ ایک پاکستانی شہری۔ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے، کوئنسیڈنس ہے کہ لی پاکستانیوں نے، لیکن وہ لوگ جو باہر ہیں، جن کے کاروبار بھی باہر ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، لیکن they've made their money and they're still making money۔ پاکستانی بزنس مین آ نہیں سکے، اس لیے نہیں آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ معیشت کی سٹوری کچھ اور ہے، اور معیشت کے اوپر خبر آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں 2 ایجنڈا آئٹمس تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے کس طرح جان چھڑائی جائے، تو پلان بی مانگا گیا، اور دوسرا کہ ریسٹرکچرنگ، اکنامک ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی۔ وہاں پہ ایک ہمارے بڑے دوست وزیر ہیں، انہوں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریزنٹیشن کی، تو ایک صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ناٹ دا ٹاپ بٹ 1 اسٹیپ بلو، تو انہوں نے کہا آپ کی بہت اچھی پریزنٹیشن ہے، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی، یہ پرابلمس تو ہم سب کو پتہ ہے، سلوشنز کہاں ہیں، اور اس میٹنگ میں سلوشنز نہیں نکلے۔ وہاں پہ کچھ قسم کی باتیں بھی ہوئیں کہ جہاں تک انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو وہ تو 70-80 کی دہائیوں سے لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے تھے اور کام شروع ہو گیا تھا، یہاں ابھی تک کاغذ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور کوئی پالیسیز نہیں بن رہی۔ سیریس پرابلمز ہیں۔ کیا جو لوگ جن پہ بوجھ ہے سب سے زیادہ، وہ خوش ہیں اس وقت اکنامک صورتحال سے؟ گورنمنٹ باہر جو بھی بات کرے، ریالٹی یہ ہے کہ خوش نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو کافی زیادہ چینجز نظر آئیں گے، کچھ ہیڈز بھی رول کریں گے۔ ایک بہت زیادہ ایک امپریشن سیمنٹ ہو گیا ہے کہ جو نیگوسیشنز تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے اندر فائنانس منسٹری نے اتنے سخت طریقے سے یا ہارڈ طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا۔ اور اس کے ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی وہ کیا ہے؟ وہ ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ بڑھانا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ فائنانس ڈویژن نے یہ بات مان لی تھی کہ پاکستان میں کوئی نئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز نہیں بنے گی، اور یہ طے ہو گیا کہ نہیں بنے گی۔ پھر اس میں بعد میں ایس اے ایف سی کا جو وہیکل ہے اس کے تھرو پھر ری نیگوسیشنز ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون والا پروجیکٹ بچا لیا گیا اور اس کو اس نیگیٹو لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ ابھی بھی ٹیکسیشن پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بڑا جو کہتے ہیں نا دانا راشن پانی لے کے چڑھے ہوئے ایف بی آر والے بزنس میں مین پہ کہ آپ پیسے دیں اور ایڈوانس ٹیکسز دیں، وہ دیں تاکہ دسمبر سے پہلے فگرز میچ کر لیے جائیں۔ تو بڑی ایک سیریس سچویشن ہے۔ اینی وے اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں پھر کسی وقت بات کریں گے۔ آج ذرا پالیٹکس پہ رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے محمود اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اپنی اب ریلی لے کے چل پڑے ہیں لاہور کے لیے، اینڈ ایز وی اسپیک وہ لاہور پہنچ گئے ہیں، لیکن گجر خان آنورڈز کافی ان سے سختیاں بھی ہوئیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، پولیس والوں نے بھی کافی ان کو ذرا ایک ٹف ٹائم دیا۔ ایک پوائنٹ پہ تو لگتا یہ تھا کہ محمود اچکزئی کے صاحبزادے، جو آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آئیں گے، بارش ہیں، کہ ان کے اریسٹ کی بھی بات ہوئی، آلموسٹ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ تو بات شروع ہوگی پورے شہر میں سوشل میڈیا پہ کہ یہ گورنمنٹ ایک نان ایونٹ کو ایونٹ کیوں بنا رہی ہے۔ تو میرا آج کا پہلا سوال بھی اپنے پینلسٹ سے یہی ہوگا کہ گورنمنٹ بچی تو نہیں ہے، گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایونٹ کو نان ایونٹ بنانے کا نقصان کیا ہے، لیکن کیا یہ ایروگنس آف پاور ہے کہ ٹھیک ہے یار کر سکتے ہیں تو کریں گے، یا ڈیلیبریٹ میسج ہے کہ اگر یہ ایک بے ضرر سی تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے تو اگر آپ نے سیریس کوئی ریلیز نکالی یا کچھ کیا تو پھر آپ ٹریلر خود چلتا دیکھ لیں گے۔ کافی زیادہ سوالات ہیں۔ پھر بات ہو رہی تھی نیگوسیشنز کی۔ محمود اچکزئی صاحب کا پرسوں کا ٹویٹ، اس کے بعد تو لگتا ہے بات ویسے ہی ختم ہو گئی جب انہوں نے کہا مذاکرات، کس چیز کے مذاکرات؟ ہمارا تو مال چوری ہوا ہوا ہے، ہمارا چوری والا مال واپس کر دیں، تھوڑا بہت کم بھی ہوگا تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ سو پریکٹیکلی اسٹل بورن چائلڈ ہے، شروع ہونے سے پہلے یہ ختم ہوگی ہوئی بات۔ اور ابھی میں آپ کو سناؤں گا ملاقاتوں کے اوپر۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کل میرے شو میں تھے، انہوں نے کہا اگر یہ ملاقات ہماری کروا دیں عمران خان صاحب سے تو پھر اس کے بعد بات چیت چل سکتی ہے۔ اس ملاقات کرانے کی بات پر سنیے کہ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا۔ تو آپ ایک ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ ایک اور بات کرتے رہے ہیں کہ جب بھی ہم تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ ہمیں
مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت دے دیتی ہے. تو اس لیے اب کیونکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ 8 فروری کی جو پہیا جام ہڑتال ہے اس کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہو چکی ہے. خیال ہے کہ اب بہتر ہے کہ وہ 8 فروری کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اگر کوئی نئی کال انہوں نے نہ دی تو پھر یہ ملاقات اور مذاکرات والی بات جو ہے یہ دوبارہ شروع کر لیں گے. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں پہلے اپنا چال لا لو. بالکل, یہ چار لائیں بغیر انہوں نے کوئی سیدھے بیٹھ کے گل کرنی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب 8 فروری کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر بیٹھنا چاہیں گے ٹیبل پہ تو پرائم منسٹر کی آفر تو موجود ہے. پرائم منسٹر ہیز ناٹ وڈرا ہز آفر. اب 8 فروری کو 2 ہی چیزیں ہوں گی نا, یا ایک تحریک یا بہت بڑا شو ہوگا یا شو اچھا نہیں ہوگا. میری اسیسمنٹ ہے یہ شو ہونا ہی نہیں ہے. وہ ہوگا تو کمزور یا طاقتور کی بات ہوگی نا, یہ ہونا ہی نہیں ہے. ان کی یہ پوزیشن ہی نہیں ہے, یہ سخت ہی نہیں ہے. انہیں اس چیز کا احساس اگر آج نہیں ہے تو 8 فروری کو ہو جائے گا. میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر آ کے یہی ان تینوں جو ان کے بیانیوں کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ تینوں باتیں آگے کہیں گے کہ جی یہ ڈاکہ پڑ گیا ہے, یہ ہمارا سامان آپ کے پاس ہے, اس کو واپس کریں, یہ ہماری تحریک کو آپ جو ہے وہ خراب کرنا یا ہمیں اب ہاں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اور کوئی بات نہیں کریں. پھر دوسرا آپ نے دیکھا بڑی ہارڈ لائن ڈیفرنسز آ رہی ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر. ابھی پریس کانفرنس کی کافی پریس بریفنگ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اس میں کافی انہوں نے سخت باتیں کی جس کا جواب ریاکشن دیا. وہ سہیل آفریدی صاحب کے بیان کے ریاکشن کے اندر تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے میرے پروگرام میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی بھی صورتحال میں فوج کی ایون انڈائریکٹ بات چیت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے. سن لی انہوں نے کیا کہا, کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ یا عمران خان سے ڈائریکٹ چھوڑیں, کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں, کوئی پاسبلٹی ہے؟ وہ کم از کم اس ایشو کے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. چیزیں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا, طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں, وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں, ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں. اس میں پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے, کولیکٹیو ایشوز. اس پہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائیں تو ہو سکتی ہے. اس پہ سٹینڈ لیں. That will be a good beginning. That will be a good beginning کہ جو نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے شناخت اپنی کرائیں. میں نے عمران صاحب یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے, ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ عمران خان ایک ہی بیانیاں دیتے ہیں بار بار کہ بات چیت کرو اور یہ کرو, ہو سکتا ہے ان کو زمینی حقائق نہ پتہ ہوں. تو اگر آپ عمران خان کو ایک سیکیورٹی بریفنگ دے دیں جیل کے اندر, ہو سکتا ہے ان کا بیانیہ بدل جائے. کم از کم وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات کیا چینج ہو گئے ہیں. یہی کہیں گے نا کہ میں ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرتا, لیکن یہ بات تو ختم ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بریفنگ بھی ہو سکتی ہے, مگر ہر چیز 8 فروری کے بعد اس پہ بات کریں گے.